بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرَ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم وعليكم السلام فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ان آیات میں چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے اہل یہود کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ یہ اولاد جناب ابراہیم جناب یعقوب کی اولاد سے تھے، اور اس سلسلے میں جب جناب یوسف ایک قیدی بن کر یا عبد بن کر بازار مصر میں فروخت کیے گئے تھے، اور پھر وہ ساری سلسلہ جو آپ دوست جانتے ہیں، مجملاً جانتے ہیں، جناب یوسف نے اپنی اس وزارت کے دوران اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو مصر میں بلا لیا۔ وہاں ان کو شہر سے باہر مناسب جگہ پہ رہائش دی، اور جس وقت جناب یوسف وہاں موجود تھے وہ بادشاہ ایک اور عارضی بادشاہ تھے جنہوں نے قبضہ کر کے مصر پر حکومت جوڑی ہوئی تھی اور چلا رہے تھے۔ فرعون مصر کو انہوں نے نکالا ہوا تھا۔ بعد میں جناب یوسف ایک عرصے کے بعد اپنے ٹائم پہ فوت ہو گئے، جناب یعقوب بھی فوت ہو گئے۔ پھر یہ جو ان کے بھائی تھے یہ اپنی آل اولاد کے ساتھ وہاں رہائش پذیر تھے۔ اسی دوران میں تاریخ میں اس بادشاہ کو دوبارہ شکست ہوئی، اور فرعون اور فراعنہ دوبارہ حاکم بن گئے۔ جب فرعون حاکم بنے تو انہوں نے اس آبادی کو یا ان آئے ہوئے باہر کے لوگوں کو، یعنی یہ فلسطین کے تھے اور اس ایریا کے نہیں تھے، پھر یہ کافی تعداد میں بڑھ رہے تھے، اور ان کے تہذیب اور آداب بھی وہاں مصر والے تہذیب و آداب سے مختلف تھے۔ وہ قبطی لوگ اور تھوڑا اور طرح زندگی کرتے تھے، اور یہ ادھر سے گئے ہوئے لوگ تھوڑے مختلف اور یعنی اس سے ہٹ کر، ان کی تہذیب سے ہٹ کر اپنی جو ان کی اس علاقے کی تہذیب تھی، یا زیادہ تر یہ گاؤں والی تہذیب تھی ان کی، تو پھر انہوں نے ان کو بطور بیگار استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنے غلام اور کنیزوں کے طور پر، اور اسی طرح انہوں نے ان کو پکا اپنا خدمتگار اور ایسے عبد کے طور پر
قرار دے کر اپنے پاس رکھا، اور پھر وہ جو جیسے کہ حیوانات کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے اس سے بھی بدتر صورتحال ان کے ساتھ بڑھتی گئی، اور جناب موسیٰ کو اللہ نے ارسال فرمایا کہ اس قوم کو نجات دی جائے۔ جناب موسیٰ نے فرعون کے ساتھ بڑے لمبے معاملات کرنے کے بعد مذاکرات، مقابلے ہوئے، پھر اس کے بعد بھی نہیں مانے، پھر معجزے دکھائے، پھر ان کو سختیوں میں فرعون اور فرعون کی حکومت کو سختیوں میں معجزات کے ذریعے رکھا گیا، جو بعد میں بہت ساری آیات میں انشاءاللہ ذکر ہوں۔ بہرحال جیسے تیسے ان کی وہاں سے نجات ہوئی، آئے دریا اور اس کے درمیان واقع ہو گئے، تو اللہ نے پھر معجزہ دکھا کر ان کو نجات دی۔ نجات کے بعد پھر اگلے مرحلے میں جناب موسیٰ ان کے لیے شریعت لینے گئے کوہ طور پر، تو پیچھے پھر انہوں نے خرابی کی، پھر ان کو معافی کے لیے ایک پروسیس دیا گیا، ایک عمل دیا گیا کہ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو ماریں، قتل کریں، پھر انہوں نے کیا۔ یعنی یہ ہے کہ ایک یہ چیز اس ساری اس میں یہ چیز دیکھتے آئے آپ ساتھ پورے اس پروسیجر میں کہ ہر نافرمانی اور خرابی کے بعد توبہ کا چانس ہوتا ہے، اور توبہ بھی قبول بھی ہو جاتی ہے، اور توبہ کے بعد پھر ان کو وہی پچھلے جو وہ امکانات ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے نعمات ہوتی ہیں، وہ فراہم کی جاتی ہیں ہر دفعہ ان کی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک سخت عمل سے گزار کر توبہ قبول ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے کہا اے اللہ ہماری توبہ، اور بس ٹھیک ہے توبہ نہیں، وہ ایک بہت ہی شدید قسم کا ایک عمل ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہاں بچھڑے کی پیروی کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے نفوس کو ماریں، اپنے قریبیوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو قتل کریں، اور انہوں نے کیا، پھر ان کو رہائی ملی، اور اس کے بعد جو ہے صحرائے سینا میں یہ لوگ چلتے 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 اپنے فلسطین کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کھانے کا مسئلہ بنا تو کھانا آسمان سے آیا، ان کو دھوپ کا مسئلہ بنا تو بادل ان کے سروں پہ چھاؤں کے لیے آ گئے، اور اب جب شہر کے قریب پہنچے تھے تو پھر ایک مسئلہ تھا کہ شہر میں کیسے داخل ہوں، شہر میں تو آگے پہلے سے حاکم ہے، تو انہوں نے نہ کی، پھر نہیں مانے کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک ہے اللہ یا جناب موسیٰ آپ خود ہی اس کو حل کریں، جب حل کر لیں گے تو ہمیں بتانا، پھر ہم آ جائیں گے۔ تو پھر ان کو 40 سال اور سزا دی گئی، 40 سال یہ سزا نبھانے کے بعد پھر وہی توبہ طائب ہوئے، پھر داخل ہو گئے شہر میں، اور شہر میں داخل ہونے کے بعد اب جو ہے انہوں نے کیا کیا، اب دوبارہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک کھانے پہ گزارا نہیں کرتے ہیں، ہمیں یہ جو زمین سے اگنے والے کھانے ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے۔ یعنی یہ خاص قسم کی حیثیت میں رہتے تھے، باقی لوگ باقی کھانے کھاتے تھے، سارے لوگ جو آس پاس میں تھے یا جو کسی جگہ موجود تھے، چاہے اس گاؤں میں یا دوسرے، تو وہ تو ہر چیز کھاتے تھے، ان کو تو ہر چیز میسر تھی، ان کو نہیں تھی۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں بھی وہ ساری چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں ہمیں ملنی چاہیے۔ پھر یاد کرتے تھے بار بار، بڑی عجیب بات ہے، یہاں انہوں نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو تورات ہے اور جو دوسری تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں بار بار وہ کہتے تھے واہ کیا مصر کی زندگی تھی، بڑی موجیں تھیں، بڑے کھلے رہتے تھے، ہیں جی۔ وہاں جب تھے تو یہ لوگ ہر وقت ان کی ہائی دعائی ہوتی تھی کہ اے اللہ کب ہمیں یہاں سے نجات دے دے، اور کب ہمیں یہاں سے جو ہے جانے کے لیے۔ انسان کا ویسے ہے وتیرہ، ہاں آپ سب جوان بیٹھے ہیں تو جوانی میں ہوتے ہیں، جب شادی نہیں ہوتی ہے تو ساروں کی یہی جو ہے وہ اندر کی خواہش اور دل کی خواہش یہ ہے کہ کب پتہ نہیں یہ مسئلہ ہمارا حل ہوگا، کب ہماری جو ہے یہ، اور جیسے ہی ہوتی ہے تو بس
ایک ہفتے کے بعد جو ہے رونا شروع ہو جاتے ہاں، پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو پھر وہ ایسے جیسے وطن کو یاد کرتے ہیں، ہاں کیا دن تھے ہم، ہاں ہوتے تھے اکیلے اور آزاد تھے، نہ کوئی مسئلہ، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی رولا، ہاں جی۔ تو بہرحال یہ بھی اس طرح انہوں نے کیا۔ بہرحال مصر میں داخل ہو گئے اور کھانوں کا تقاضا کیا۔ خدا کریم نے پھر ان کا تقاضا مان لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، اور ہو سکتا ہے یہ جو کہا ہے نا ادخلوا اہبطوا مصر، ہو سکتا ہے اسی قریے کے ساتھ، یہ جو اتنی بڑی آبادی تھی ممکن ہے کہ فل قریے میں نہ ان کو رہائش ملی ہو، اسی قریے کے ساتھ ہی انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا ہو اور پانی کا انتظام ان کے لیے کیا گیا ہو، اور پھر وہ جو ساتھ میں قریہ تھا جس میں یہ داخل تو ہو گئے تھے، وہاں کی بادشاہی اور یہ سارا سلسلہ تو ان کو مل گیا تھا، یعنی وہاں اب یہی حاکم سمجھے تھے، غالب جو تھے، لیکن جو وہ شہر کی پہلے سے موجود آبادی تھی، قریہ جس میں یہ داخل ہوتے، وہ موجود تھے، اور ممکن ہے کہا گیا ہو کہ ادھر چلے جائیں، اس سائڈ سے آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ پھر یہ جو آپ کا علیحدہ ایک نظام ہے نا، کیونکہ جب یہ آپ کو خاص قسم کا یہ اللہ کی طرف سے کھانا نصیب ہو رہا ہے، مل رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، آبادی میں یہ لوگ مکس نہ ہوں، تبھی ہو سکتا ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس آبادی میں مکس ہوں اور پھر ان کو یہ سارے کھانے جو ہے نا ادھر سے ملیں، کیونکہ پھر تو سب کو ملیں گے، اس طرح تو نہیں ہو سکتے کہ ایک کے گھر جو ہے وہ آ رہا ہے مثلا اور ہمسائے کے گھر نہیں ہے۔ آسمان سے جو چیز اترنی ہے یا جس طریقے سے بھی یہ من و سلوہ کا انتظام ہونا ہے، تو پھر تو ایک سارا سلسلہ ہی خراب ہو جائے گا۔ یقیناً جب بٹیر آئیں گے بہت سارے، ڈھیر سارے، تو اگر یہ بنی اسرائیل والے یہ جو ہیں یہ پکڑیں گے تو ساتھ دوسرے ہمسائے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ ہاں، اور انہوں نے بھی اپنے جال لگائے ہوئے ہوں گے، وہ بھی اپنے پکڑیں گے، پھر رولا بن جائے گا، مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس طرح کی ایک صورتحال ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے حتماً یہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہیں، ہمیں یعنی یہ عملاً یہ چیزیں اس طرح ہی ہوتی ہیں، حتماً ان کی آبادی جو ہے نا وہ ذرا دوسری آبادی سے مختلف تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کا کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر یہ آپ کو چیزیں چاہیے تو آپ ادھر سے نکل جائیں اور ادھر داخل ہو جائیں، اہبطوا مصر، یعنی یہاں سے جو اپنا یہ آپ کا بنا ہوا سرکل ہے اس سے کیا کریں، خروج کریں۔ اور اس بات میں یہ بھی چیز موجود ہے کہ جس کو چاہیے وہ جائے، اہبطوا میں یہ نہیں کہ اب سارے جتنے کے جتنے ہیں، کیونکہ چاہنے والے اس طرح بھی کم تھے، یہ چیز سارے تو نہیں کہہ رہے تھے، کچھ شرارتی یا کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے ناشکرے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا تھا، تمام جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ مل جاتے تھے، کچھ جو بے طرف ہوتے تھے، جو دھیان ہی نہیں دیتے تھے، وہ بھی انہی میں شمار ہوتے تھے۔ تو اس طرح ایک سلسلہ چل جاتا تھا۔ بہرحال مصر کی طرف چلے جائیں، اور مصر سے مراد کوئی بھی شہر تھا، ہو سکتا ہے وہی قریب والا شہر ہو۔ اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس طرح ان پر تھوپ دی گئی ذلت اور مسکنت۔ ذلت یعنی کمتر ہو کے رہنے کی زندگی، خوار ہو کے، ذلیل ہو کے رہنے کی زندگی۔ مسکنت کا مطلب ہوتا ہے بے بسی، اور آدمی کے بس میں ہی نہیں ہے، یعنی کوئی مشکل اور نہیں ہے لیکن بے بسی بھی ہے، کر بھی کچھ نہیں سکتا ہے، سب چیزیں ہیں۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور اس طرح غضب الہ کی طرف بھی یہ لوٹ گئے۔ یہاں جو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں ان پر یہ ذلت اور مسکنت پکی پکی تھوپ دی گئی ہے، اور یہ اب ہم ان کے ساتھ رہے گی، یہ ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے۔ تھوپ دی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ان کے ساتھ رہے گی۔ اچھا، اس کا کیا نتیجہ ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ آیات جب نازل ہو رہی ہیں 1400 سال تقریباً ان کو ہو گئے،
1400 سال۔ اس کے بعد یہ اہل یہود عملاً پوری دنیا میں اسی طرح انہی حالات میں ہی زندگی کر رہے ہیں۔ یہ جم کے پھر کہیں بھی نہیں رہ سکے، پورے جہان میں پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے بھی ہیں، اور تعداد بھی ان کی وہی ہے۔ بتایا نا کہ یہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں کسی کو کہ کوئی یہودی ہو جائے، صرف یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری لائن کا بندہ ہوگا، جو ہماری ہی اولاد میں سے ہوگا، جس کے ماں باپ یہودی ہوں گے تو وہ یہودی ہو سکتا ہے۔ باقی کوئی یہ کہے کہ میں آپ کا دین قبول کرتا ہوں، ادھر آتا ہوں، یہ بات نہیں ہونی، قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ بعد میں، پہلے اس وقت جب تھے تو دین یہود پر قبول کرتے تھے، لیکن اب جو انہوں نے قاعدے بنا لیے ہیں اس کے مطابق یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں۔ تو اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ یہ لوگ بولتے تھے کونوا ہودن اور نصارا، کہ یہودی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو آپ کیا ہیں، جہنم میں ہی جائیں۔ جنت میں جانا ہے تو کونوا ہودن اور نصارا، یا آپ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں۔ شاید اس وقت یہ اجازت ہوگی کسی کو یہودی بننے اور نصرانی بننے کی، تب یہ اس طرح لوگوں کو کہتے تھے کہ کونوا بن جائیں، آپ ہو جائیں۔ تو اب جو ہے ایسے نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اب پورے جہان میں یہ بکھرے ہوئے ہیں، ہر ملک میں ایک بہت محدود سی ان کی تعداد ہے، اور وہ بھی ڈر کر، چھپ کر اور اپنے خاص قسم کے اس میں رہتے ہیں، اور ان کے زندگی کا طریقہ کار کوئی اس قسم کا ہے کہ یہ جہاں رہتے ہیں وہاں مشکلات ایجاد ہو جاتی ہیں جب اپنے ڈھب کے ساتھ یہ رہتے ہیں۔ تو اب یہ جو دوسری ورلڈ وار ہوئی ہے اور وہاں جرمنی نے بہت سارے ایک سلسلہ جنگ کا شروع کیا، اور پورا جہان اس میں پھر داخل ہو گیا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے تقریباً جہان دو حصوں میں بانٹ گیا، آدھے ادھر ہو گئے، آدھے ادھر ہو گئے، اور کچھ تھے بے طرف، باقی جو ہے جنگ میں انوالو ہو گئے بہت سارے ملک۔ اور اس طرح اسی دوران ہٹلر جو کہ جرمن کا حاکم تھا، اس نے خصوصی طور پر یہ ان کے لیے کافی مسائل پیدا کیے ہوئے تھے یہودیوں کے لیے، اور اس کی کیا وجہ تھی پتہ نہیں، کیا خدا اس کو جو ہے بیر تھا ان کے ساتھ، یہی کہ ان کا جو طرز عمل پیچھے سے آ رہا ہے، یہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ مشکل کا باعث بنتے ہیں، خرابیاں کرتے ہیں۔ تو اس نے جیسے کہ ابھی چن چن کر، یعنی جیسے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ چن چن کر وہ ان کو کیا کرتا تھا، ختم کرتا تھا یا دیس نکالا دیتے تھے، اور کیمپ ہوتے تھے، اور کیمپوں میں جہاں سے کوئی ملے یہودی تو اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور کیمپ میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں اللہ عالم۔ یعنی یہ کچھ حتماً اس طرح کے سلسلے ہوئے ہیں، اس کو بہت بڑھا چڑھا کر آج تک یہ لوگ ابھی اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور پھر برطانیہ نے اور ان سب نے مل کر یہ کیا کہ یہ جو ہے نا، یہ ہمارے ملکوں میں بہتر ہے ان کو نہ رکھا جائے، ان کو یہاں سے کوئی ایسی جگہ دے دی جائے جہاں یہ کیا کریں، وہاں رہیں، اور ہماری جان چھوٹ جائے ان سے اہل یہود سے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ ان کی والی جگہ پہ ابھی عرب لوگ آباد ہیں، فلسطینی آباد ہیں، مسلمان آباد ہیں، تو انہوں نے ایک آپس میں مل بیٹھ کر سیٹ کیا، اور پھر وہ بالفور کا ایک جو اعلان تھا وہ کیا مل کر، اور اس میں یہ جو وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا، انہوں نے اور دوسرے مل کر کے ان کو وہاں آباد کرتے ہیں، فلسطین کے علاقے میں جہاں ابھی اسرائیل ہے، تو وہاں یہ کیا گیا۔ اور یعنی پھر یہ ہے کہ انہوں نے پیسے دیے، انہوں نے ان کو وسائل دیے، پھر انہوں نے آ کر کیا کیا، آ کر یہاں سے فلسطینیوں کے ساتھ ادھر آرام سے پہلے رہنے لگے، زمینیں خریدتے گئے، اور عرب سادے لوگ
جیسے کہ اکثر اسی طرح ہوتا ہے، نکمے کام نہ کرنے والے، اور اس طرح انہوں نے کہا کہ بڑے پیسے مل رہے ہیں جی، زمینیں اپنی بیچتے گئے، آخر میں جب ان کے پاس بہت بڑی مقدار میں زمینیں انہوں نے خرید لی تو انہوں نے کیا کیا، ایک دن جو ہے 1948 یا اس طرح کے کسی زمانے میں دھاوا بول دیا، اور فلسطینیوں کو کہا کہ آپ جو ہے نا اس ایریے سے نکل جائیں، اور اس طرح انہوں نے حکومت کی ایک وہ ترتیب دے دی، اپنی حکومت کی، ہماری اپنی حکومت ہے، ہماری اپنی زمینیں ہیں، ہمارا سسٹم ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور اس طرح اس دن سے جنگ کا یہ جو سلسلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا شروع ہے اور ابھی تک جاری ہے، اور وہ دن بدن جو ہے ان کو پورے جہان کی سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کیا کریں، یہ واپس کسی اور جگہ جائیں، ادھر ہی رہیں، اسی طرف رہیں، اور اس طرح انہوں نے ڈبل فائدہ، ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے یہ یہاں کام کرتے ہیں، ان کے فیور میں یہ ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کے ملکوں کی جان چھوٹی ہوئی ہے ان سے، اور وہ سارے ادھر ہیں، پھر دنیا سے چن کے انہوں نے سارے جو یہودی ہیں ان کو بھیج رہے ہیں کدھر، اسرائیل۔ ابھی بھی اسی طرح، ابھی اسرائیل کے دروازے کھلے ہیں، کوئی بھی یہودی کسی بھی جگہ سے بغیر ویزے کے اسرائیل میں آ جائے، وہاں اس کو سارا سیٹ اپ ملے گا، اس کو رہائش ملے گی، اس کو رہنے سہنے کے لیے جگہ ملے گی، اس کو اس ملک کی اسرائیل کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ ابھی بھی ایسے آج کے دن جو بات میں کر رہا ہوں تو ایسے ابھی جو ایک سلسلہ چل رہا ہے روس اور یوکرین کی جنگ کا، تو یوکرین سے جو بھی باقی سارے اپنے اپنے گھروں کو جدھر بھی جائیں، یہودیوں کے لیے اسرائیل میں دروازے کھلے ہیں، اور بڑی تعداد میں، جیسے کہ کل پرسوں ان کے جو ٹی وی ہیں اسرائیل کے، وہ بتا رہے تھے کہ لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کو انہوں نے یہاں سیٹ کیا ہے، اور پھر یہ نئے مکانات سیٹ بنا رہے ہیں وہاں، اور بے حساب لاکھوں کی تعداد میں نئے مکانات جو ہے وہ بنا رہے ہیں، جو کہ ایک غصب شدہ زمینوں پر تقریباً ہیں، اور اس طرح کی یعنی ایک سلسلہ ہے۔ اب چونکہ ہم نے اس میں سیاسی بات کی طرف ہم نے اس تفسیر کے درس میں نہیں جانا، لیکن یہ ہے کہ ایک سلسلہ ہے، تو آپس میں ابھی وہ تنازع اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کی جو پیچھے سے داستان یعنی ہمارے ساتھ جو مربوط ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ دیا گیا اس طرح مسکنت اور مذلت کا حکم دیا گیا، اور ابھی بھی وہ چاہے وہ کہیں، لیکن مغرب میں یہ ایک منفی لفظ کے طور پر بھی بعض اوقات ان کا لیا جاتا ہے، اور ان کو منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر چند کے وہاں ممنوع ہے قانوناً اس قسم کے سلسلے، لیکن ایسے کوئی اچھے یعنی آداب کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں، اور یہی مسکنت ہے ان کی، اور ابھی بھی یہ ایک جنگ کی مسلسل ایک اس حالت میں آرام والی صورتحال نہیں ہے، ایک جنگ جویانہ اور جنگی پروسیس کا ہی سلسلہ چل رہا ہے، اور ان کے وہ آخری طے نہیں ہو رہا ہے، سیٹ نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے ادھر رہنا ہے، یعنی ہر دن ان کے سر پہ یہ تلوار جو ہے لٹک رہی ہے کہ کس دن اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے، یعنی اس لیے کہ ابھی بہت سارے ممالک قبول نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے ممالک قبول نہیں کر رہے ہیں، نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ اسلامی ممالک میں سے تو صرف 2-3 ہیں جنہوں نے ان کو مان لیا ہو کہ یہ اسرائیل ہے اور اسرائیل کی حکومت ہے، باقی 40-50 ملکوں نے ان کو قبول نہیں کیا ہوا ہے، 50 کے قریب جو ہیں انہوں نے بالکل ان کو مانا ہوا نہیں ہے کہ یہ ایک حقیقی اور صحیح ریاست ہے اور اس کو ہونا چاہیے، اور اسی طرح کئی دوسرے ممالک بھی ہیں جو ویسے ممکن ہے چپ ہوں، لیکن وہ بھی مانتے نہیں ہیں، وہ بھی اس طرح راضی نہیں ہیں، تو ایک قسم کی نا ابھی بھی وہ اس خوف کی اس میں فضا میں ہی موجود ہیں کہ کب پتہ نہیں کیا ہوگا، حال چند کے وسائل کے لحاظ سے بہت اسرائیل
معیشت کے لحاظ سے دنیا کے پہلے نمبر کے کچھ ملکوں میں ہے. وہاں کی جو جی ڈی پی ہے یا جو ہر بندے کی انکم کا ایک سلسلہ ہے وہ پہلی لیول کے جو ہیں 60-70 ہزار کے قریب ان کی جو ہے نا ایک ایک بندے کی ڈالر 60-70 ڈالر جو ہے ایک ایک بندے کی انکم کا ایک سلسلہ ہے وہاں، جیسے کہتے ہیں پر کیپیٹا جو انکم کا ایک ہے. جبکہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں ان میں 1600 سے 2000 تک ہے اور ادھر 60-70-80 ہزار تک. تو یورپ اور امریکہ میں 20 سے 25 ہزار کے قریب ہے. تو ان کا جو ہے وہ ذرا زیادہ ہی بنتا ہے. تو یہ ہے، اس کے باوجود جو ہے وہاں اس طرح ذلت اور مسکنت کی یہ صورتحال ابھی بھی موجود ہے. اور وعلیکم السلام. اب یہ کیوں ہوا ہے، کیوں ایسے کیا گیا ہے؟ اللہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے اوپر یہ ذلت تھوپ کیوں دی گئی ہے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آیات الہی کا کفران برتتے تھے، یعنی ناشکری کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے آیات الہی کی. آیات الہی ان کے لیے کتنی پیش کی گئی ہیں؟ اگر صحیح دیکھا جائے تو سینکڑوں معجزات ان کے سامنے ہوئے ہیں. جب وہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون وہاں گئے اور فرعون کے ساتھ وہ جو معاملات ہو رہے تھے، اسی دوران 9 آیات تو قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے ان کو 9 آیات 9 آیات تو قرآن میں ہے کہ ان کے ذریعے ان کو فرعونیوں کو مشکل میں ڈالا. وہ آیات یہی تھی، معجزات تھے جو اس میں قرآن میں موجود ہیں، ذکر ہے ان کا. پھر خود جو ہے وہ مقابلہ جو ہوا جادوگروں کے ساتھ، وہ پھر دریا سے عبور کرنا، پھر اس کے بعد جو ایک بادلوں کا مسلسل سر پہ ہونا، من و سلوہ کا مل جانا، اور پتہ نہیں کیا کیا یعنی کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں معجزات ان کے سامنے ہو رہے تھے. اس کے علاوہ جب اتنے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں تو ساتھ چھوٹے سلسلے بھی، یعنی کئی انہونیاں جو نہیں ہونی وہ ہوتی ہیں اور ان کے سامنے ہو رہی تھی. لیکن یہ سارے کیا کرتے تھے؟ سب کو نظر انداز کرتے تھے. دوسرے دن ہی وہ کہتے تھے کہ جیسے کہ ابھی اس آخری بات میں کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو. دیکھیں نا یہاں فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں زمین سے اگنے والی چیزیں بھی ہمیں دے. یعنی ابھی بھی وہ مانے ہوئے نہیں ہے، تم اپنے رب سے کہو. ایسے کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا رب تو نہیں ہے، ہم تو کیا ہیں، آپ کے سر پہ ویسے سوار ہیں، ہم جو ہے ہم مانے ہوئے نہیں ہیں، ہم ابھی بھی مانے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مسکنت اور مذلت ان کے لیے لکھی گئی ہے، یہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. یہ جو بہت مہم جملہ ہے، ویقتلون النبیین بغیر الحق. اب اس کو جو ہے نا مفسرین، خدا سب کو رحمت کرے، سب کو اجر دے جنہوں نے زحمات کی ہیں، جنہوں نے لکھا، لیکن اس بارے میں نا بڑے ہی آرام سے جو ہے نا وہ یہاں سے گزر گئے کہ کن نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. اور کچھوں نے جو ہے ایسی بات کی ہے جو بنتی نہیں ہے. مثلا نبی، کچھوں نے کہا ہے کہ کون سے نبی قتل کیے ہیں، تو ایک میرے پاس تفسیر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جناب زکریا کو قتل کیا تھا. یعنی قتل اس طرح کیا تھا کہ بادشاہ کو شکایت کی تھی اور بادشاہ نے ان کو قتل کر دیا. یعنی ایک
غلط مقدمے میں ان کو قتل کی سزا ان کے لیے سنوائی گئی۔ پھر جناب زکریا کے ایک بیٹے تھے جناب یحییٰ، ان کو جو ہے وہ کروایا گیا، ان کے خلاف اسی طرح ایک سلسلہ قائم ہوا اور بادشاہ نے ان کو جو ہے قتل کر کے ان کا سر جو ہے وہ اپنے کسی چاہنے والی کو بھیجا یا اپنے چاہنے والی کو بھیجا۔ پھر جناب عیسیٰ جو ہے وہ موجود تھے، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو بھی قتل کرنے کے اور پھانسی پہ چڑھانے کے درپے ہو گئے یہ سارے۔ لیکن یہ مفسر نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ تو بعد کی باتیں ہیں، یہ ابھی تو ہوئی نہیں ہے۔ یہ آیت، اس آیت میں یہ ایک آیت ہے نا، آیت نمبر 61 میں ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ بات ان کی کر رہا ہے جو ابھی تقریباً کم از کم بھی 4 صدیاں پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جناب عیسیٰ سے اور جناب زکریا سے، جناب یحییٰ سے 4 صدیاں پہلے کی بات، یہ جب انہوں نے مصر سے وہ آئے اور اپنے ادھر آباد ہونے لگے۔ ابھی اس کے بعد کتنا ٹائم گزرے گا، پھر تقریباً 4 صدیوں کے بعد جناب عیسیٰ سامنے آئیں گے، اور جناب عیسیٰ کا زمانہ اور جناب زکریا کا اور جناب یحییٰ کا ایک ہی زمانہ ہے۔ جناب زکریا نے ہی جناب مریم کو پالا اور ان کو بڑا کیا، اور پھر جناب مریم سے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، تو اسی زمانے کی ہی بات ہے۔ اور خود جناب زکریا نے دعا کی تو ان کو بیٹا نصیب ہوا جناب یحییٰ، تو یہ ایک ہی زمانے کی بات ہے۔ تو یہ زمانہ تو بعد میں آنا ہے۔ اور پھر یہاں کہا گیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ اس آیت میں جو کہ ان سے مربوط ہے کہ یہ جو مذلت اور مسکنت ان کے لیے لکھ دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ایک دو میں تو بالکل ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ کون سے نبیوں کی بات ہے، اور جنہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے وہ بعد والے جو انبیاء، ابھی جو ہمارے سامنے جو سلسلہ موجود ہے، یہ آیت جہاں تک ہے، آپ دوستوں کو پہلے بھی یہ تاریخ کا حصہ بتایا ہوا ہے کہ یہ جب اس کسٹڈی میں تھے، جب فرعونیوں کے قبضے میں تھے، تقریباً اس کو کتنا ٹائم گزرا ہے، یہ تقریباً 3-4 صدیاں یہاں گزری، 3-4 صدیاں یہاں ان کو اسی ایریا میں رہتے ہوئے گزر گئی۔ اور اس زمانے میں آیا کوئی نبی تھے جن کو یہ قتل کرتے تھے، تو اس وقت تو یہ سارے اللہ اللہ کرتے تھے اور اللہ کے سوا ان کو کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اس وقت تو یہ کسی قسم کی اس طرح کی حرکت میں تھے ہی نہیں، اور نہ ہی وہاں کوئی نبی آیا ہوگا کہ ان کے پاس اس وقت کوئی نبی آیا ہو اور انہوں نے کوئی اس کو قتل کرنے کا کیا ہو۔ پھر تو جناب موسیٰ آ گئے، جناب موسیٰ کے ساتھ مل کر ابھی یہ آ رہے ہیں، ابھی یہ اس قریہ میں آئے ہیں، اور ابھی ہی انہوں نے کھانے مانگنا شروع کر دیا۔ جناب موسیٰ زندہ ہے نا ابھی، دیکھیں کیونکہ بات تو جناب موسیٰ سے ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے جناب موسیٰ ابھی زندہ موجود ہیں، انہی کے زمانے کی بات ہے، اس کے بعد کی تو بات نہیں ہے۔ پھر یہ کن نبیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ان کے لیے یہ مسکنت اور مذلت لکھی گئی ہے؟ یہ خود ایک بہت سوال ہے، اور اس کا ظاہراً جو تفاسیر میں نے دیکھی ہیں ان میں کسی میں بھی اس طرح کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے صرف بس یہ لکھ کر آگے چل دیے ہیں کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہاں جو ہے تھوڑا سا تدبر ہمیں کرنا چاہیے۔ میں یہ تو یقیناً اس کے لیے چھوڑتا ہوں کہ یہ
تحقیق کرنے والی بات ہے، اور اس پر اور بھی زیادہ تفاسیر کو دیکھنا چاہیے. ممکن ہے کسی کو کوئی چیز ملی ہو، لیکن ہم جب یہ سارا اس کا جو تاریخ کا حصہ ہے اس میں دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح نظر آتا نہیں ہے کہ اس تاریخ تک. ہاں یہ ہے کہ اگر یقتلون کا کہا ہے نا، وہ یقتلون یہ قتل کرتے ہیں یا کریں گے. اب سا تو نہیں کہا ہے، پکی بات نہیں تو ہو جاتی. اگر سیقتلون کہیں تو پھر تو پکی بات ہو جائے کہ اللہ جو ہے نا وہ حتماً بعد والی چیز کی خبر دے رہا ہے کہ بعد میں یہ قتل کریں گے نبیوں کو، پھر تو ٹھیک بن جاتا. لیکن یہاں ہے یقتلون، اس میں احتمالی صورتحال ہے، یعنی یہ نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں، قتل کریں گے یا کرتے ہیں، یعنی یہ ان کی نیچر بتا رہا ہے. پھر تو ٹھیک ہے کہ آئندہ جو یہ قتل کریں گے وہ اس یقتلون میں قاتلو نہیں ہے. ہم کہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے قتل کی ہوں، قاتلو نہیں ہے. یقتلون و یقتلون النبیین بغیر الحق، اور یہ لوگ قتل کریں گے نبیوں کو بغیر حق کے. اس طرح پھر کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ بعد میں جو نبی آئیں گے تو یہ ان کو کیا کریں گے، قتل کریں گے. اور پھر وہ تو واضح ہے کہ جب جناب زکریا کو قتل کا باعث بنے، جناب یحییٰ کو قتل کا باعث بنے، جناب عیسیٰ کو پھانسی دینے کے لیے انہوں نے ساری چیزیں تیار کر دیں اور ان کو اپنی طرف سے یہی سمجھا کہ یہ جو ہے صلیب پہ ان کو چڑھا دیا ہے. لیکن قرآن کے مطابق وہ خدا کریم نے ان کو آسمانوں پر بلا لیا اور اٹھا لیا. تو پس یہ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیں نبی کے بارے میں تھوڑا سا معلوم کرنا پڑے گا کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. نبی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس رسالت بھی ہو. نبی وہ جس کے پاس اللہ کی خبر ہو. رسول وہ جس کے پاس اللہ کی خبر بھی ہے اور ساتھ اس کو آگے پہنچانے کی ڈیوٹی بھی ہے، ان کی آگے پہنچانے کا بھی حکم ہے ان کو. وہ رسول ہوتا ہے. قرآن میں رسول کا لفظ 450 مرتبہ آیا ہے. رسول، ارسلہ، رسلہ یا مرسل یا اس طرح کا، یا رسالات، 450 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن نبی کا جو لفظ ہے وہ تقریباً 150 مرتبہ آیا. اور اس کا فرق بہت ہے حتماً. نبی کو احکام جو دیے گئے ہیں نا ان میں مختلف احکام موجود ہیں اور ہر ایک خاص طرح کا حکم ہے. ہاں، یا ایھا النبی قل لازواجک، یا ایک اور یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. کچھ باتیں ہیں جو خود نبی کے لیے، جو لوگوں سے مربوط نہیں ہیں، وہ نبی کے عنوان سے جناب رسول کو بتائے. لیکن کچھ باتیں ہیں جو لوگوں کے لیے بتانے کی ہیں تو پھر کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. قرآن ہے اور قرآن میں دو لفظ ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی یہاں مترادفات استعمال نہیں ہوتے، کسی بھی قانون میں نہیں ہوتے. دساتیر عالم جتنے ہیں یہ بڑے دھیان سے ان کے ایک ایک لفظ رکھا جاتا ہے. جتنے بھی دستور ہیں، جتنے ممالک ہیں، چاہے ہمارے پاکستان کا جو دستور ہے یا دوسرے ممالک کے دستور کی، ایک ایک لفظ اتنا دھیان سے رکھا جاتا ہے کہ اس کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ کو اجازت ہے. سپریم کورٹ جو ہے کسی بھی ملک کا، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے آئین کی تشریح کرتی ہے. تشریح کیا کرتی ہے کہ یہ جو لفظ رکھا ہے اس لفظ کی کتنی وسعت ہے، اس کا کیا معنی بنتا ہے، اس میں کیا کیا آتا ہے اور کیا کیا اس سے نکلتا ہے. مثال آپ کو دوں، مثلا کہتے ہیں کہ یہ کام مثلا 30 دنوں میں ہونا چاہیے. حالانکہ کہنا ان کا یہ ہے کہ 1 مہینے میں ہونا چاہیے، لیکن 1 مہینہ نہیں کہا. آئین اتنا پیڑا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے کہ اس میں
تاکہ کوئی گنجائش نہ رہے پھر، بلکہ جب بھی کوئی بل یا کوئی قانون نیا بنتا ہے تو اس کے ایک ایک لفظ کا معنی بھی پہلے قانون سے پہلے لکھتے ہیں۔ مثلا یہاں جو لفظ مثال کے طور پر یہ استعمال کیا گیا دن، اس سے مراد کیا ہوگی، ادھر ہی قانون میں پہلے لکھ دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہوگا، 12 سے لے کر رات کے 12 سے لے کر اگلی رات 12 تک یہ ایک دن شمار ہوگا۔ یا یہ ہے کہ جو بھی کوئی مثلا سزا سے کیا مراد ہے، یا مثال کے طور پر فلاں لفظ جو اس میں آیا ہے حق سے کیا مراد ہے، حق اگر کسی کا ہے تو اس سے، اگر کسی کا فرض ہے تو اس کے فرض سے کیا مراد ہے، یہ اس قانون میں پہلے لکھتے ہیں۔ پھر آ کر یہ کورٹ تشریح کرتی ہے، سپریم کورٹ اس کی تشریح کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے۔ تو جب قوانین اور یہ جو دساتیر ہیں، آئین ہیں، ان میں اتنے مستحکم دھیان سے ایک ایک لفظ رکھا جاتا ہے، تو قرآن کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسے ہی بس ٹھیک ہے جی چلتے ہوئے یہ لفظ آ گیا تو یہ بول دیا، وہ لفظ آ گیا تو وہ بول دیا ہے۔ بھائی بس اس طرح نہیں ہے، جب نبی کہا گیا اور رسول کہا گیا ہے تو دونوں میں کیا ہے، بہت فرق ہے۔ نبی کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ایک خاص، جیسے ابھی آپ کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہماری یہ سمندر بھی پانی ہے، دریا بھی پانی ہے، نہر بھی پانی ہے، لیکن ہر ایک لفظ دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خاص قسم کی کیفیت ہے، سمندر کی خاص کیفیت ہے، اس کے سائز کی وجہ سے، اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے، اس کی وسعت اور اس کی گہرائی کی وجہ سے۔ دریا کا جو ہے اس کا اپنا ایک حساب ہے، خاص قسم کے حد میں ہوتا ہے، خاص قسم کا اس کا نکلنا اور ختم ہونے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک چلنے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو دریا کہتے ہیں۔ اور نہر جو ہے اس کا بھی اپنی ایک ہیتا ہے، اس کا اپنا ایک خاص درجہ ہے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ مثلا سمندر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہاں واہ بھائی واہ بڑی بڑی نہر ہے، وہ نہیں کہہ سکتے ہاں۔ تو یہ اسی طرح جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں، اور خصوصاً قرآن میں اصلاً کوئی دو لفظ ایسے نہیں ہیں جن کا ایک معنی لیا جا سکے۔ جہاں رجل کہا ہے وہاں رجل کا معنی اور ہے، امرئین کا معنی اور ہے، مرا کا معنی اور ہے، اور نساء کا معنی اور ہے، نسوہ کا معنی اور ہے، یعنی ہر لفظ ایک علیحدہ معنی کے لیے رکھا گیا ہے۔ زوجہ کا معنی اور ہے، امرأہ کا معنی اور ہے، اور جو اس کے صاحبہ کا لفظ ہے اس کے لیے اور معنی ہے۔ یہ نہیں کہ اس لیے نبی کا معنی اور ہے، رسول کا معنی اور ہے، بس یہ نبی کے معنی میں بھی تھوڑی سی دھیان کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، نہیں تو یہ سیٹ کرنا ضروری ہے، کوئی اس کو نہیں تو معنی بنانا مشکل ہو جائے گا اس آیت میں کہ وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، مضارع کا صیغہ استعمال ہے، وہ قتل کرتے ہیں یا کریں گے نبیوں کو، یہی معنی بنتا ہے۔ تو اگر تو یہ لے لیں کہ وہ قتل کریں گے، یعنی اللہ پہلے سے ہی بتا رہا ہے کہ ان کی جو نیچر لگ رہی ہے یہ آگے چل کر کیا کریں گے، نبیوں کو بھی قتل کریں گے، پھر تو معنی سدھر جاتا ہے، پھر معنی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ قتل کرتے ہیں، یعنی حال کا معنی بھی کیونکہ مضارع میں سے نکلتا ہے، تو پھر ہمیں وہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ کون سے نبیوں کو کیا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ پھر ہمیں وہ نبی کے معنی میں تھوڑا سا دھیان دے کر گنجائش نکالنی پڑے گی کہ بعض اوقات نبی موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اعلان نہیں کرتے۔ اللہ کے خاص بندے موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی نبوت کا اور ان کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں اور سب میں کیا کریں، تبلیغ کریں، بلکہ ان کا خود ہونا، ایک اچھے انسان کا ہونا، اللہ کی خبریں رکھنا، یہی کافی ہوتا ہے ایک معاشرے کو
مستحکم رکھنے کے لیے یہ البتہ قابل بحث ہیں، یہ باتیں جو ہیں ابھی تحقیق کرنے کے قابل ہیں۔ انشاءاللہ آپ پڑھ لکھ لیں اور پھر انشاءاللہ ان چیزوں پہ تحقیق کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔